بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ہی عقل سلیم اور ہدایت سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے کئی بڑے بڑے امتحان لیے اور آپ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصی نسبتیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست یعنی خلیل اللہ بنایا. آپ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے لیے رہنما یعنی عوام الناس کا مقام بخشا. اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے وہ سب آپ علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز ابو الانبیاء ہونا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ سے محبت کرنے والے اور بتوں سے نفرت رکھنے والے تھے. آپ علیہ السلام کی شدید کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو بتوں کی پوجا سے منع کریں اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل کریں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت حق کا آغاز فرماتے ہوئے آزر کو توحید کی دعوت دی جو کہ بت بناتا اور ان کی پوجا کرتا تھا. مفسرین کے مطابق آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا. کئی مورخین نے بتایا کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور ان کا لقب آزر تھا. جبکہ مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور چچا کا نام آزر تھا جو شرک میں مبتلا ہو گیا تھا. اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے. آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں یا چچا، بہرحال نسبی طور پر ان کے قابل احترام بزرگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کو سمجھاتے کہ نہ تو یہ بت ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہمیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. آزر نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ علیہ السلام کو رجم یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکی دی اور بالآخر گھر سے ہی نکال دیا. آپ علیہ السلام نے آزر سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر اللہ کا دشمن ہے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تو انہوں نے آزر سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی. بتوں کے ساتھ ساتھ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر فکر مند رہتے تھے. آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اپنی قوم پر جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو ضرور واضح کریں گے اور حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں گے. ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تھوڑی دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. کچھ دیر بعد چاند نکل آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ کچھ دیر بعد چاند بھی غائب ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ عطا فرمائی ہوتی تو میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا. پھر جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ کیا یہ سورج میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے قوم پر واضح کر دیا کہ یہ ستارے، چاند اور سورج رب نہیں ہو سکتے. رب تو وہ ہے جس نے انہیں اور ساری کائنات کو بنایا ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب اور خالق مانتا ہوں. ہر قسم کے شرک سے رخ پھیر کر صرف اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی. انہوں نے ایک بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے. قوم بڑے احترام سے ان بتوں کی پوجا کرتی تھی. ایک دن جب ساری قوم جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر بتوں کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی. آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں. آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں اور تم بات کیوں نہیں کرتے؟
پھر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم جشن منا کر واپس آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ضرور یہ کام اسی کا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے، یا پھر ان بتوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ قوم نے کہا یہ بت تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جنہیں تم پوجتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قوم کو بتوں کی بے بسی کا احساس تو ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی طے کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی طرفداری کرنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینی ہے۔ نمرود اس وقت عراق کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے خدا نہیں مانتے تو اس نے انہیں اپنے پاس دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک موت کی سزا پانے والے مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر حیران اور پریشان ہو گیا۔ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور جب آگ کے شعلے نہایت بلندی تک اٹھنے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آگ کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔